درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اب آپ سوچیں، ایک درود پاک ہے، 10 گناہ معاف ہو رہے ہیں، 10 درجے بلند ہو رہے ہیں اور 10 نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ اب خوش نصیب جو دن میں سینکڑوں بار درود پاک پڑھتے ہیں، ان کے کتنے گناہ معاف ہو جاتے ہوں گے، کتنی نیکیاں بلند ہو جاتی ہوں گی۔ تو ماہ رمضان میں ہمیں اپنی کچھ اچھی عادتیں ڈیولپ کرنی ہیں۔ دنیا میں ایک فینومینا ہے، ایک تھیوری ہے کہ زندگی میں اگر کسی چیز کو شامل کرنا ہے، کوئی عادت اچھی شامل کرنی ہے تو 30 دن کافی ہوتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ڈائٹ کرتے ہیں تو ڈائٹ پہ پہلے 10-15 دن مشکل ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر بندے کی عادت بن جاتی ہے۔ کچھ لوگ ورزش وغیرہ شروع کرتے ہیں، شروع کے 10-15-20 دن مشکل ہوتے ہیں، پھر وہ لائف کا حصہ بن جاتا ہے۔ آپ نے کوئی بری عادت چھوڑنی ہے، مثال کے طور پہ کسی کو سگریٹ چھوڑنا ہے، پان چھوڑنا ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز جو چھوڑنی ہے، فرسٹ 15-20 میکسیمم 30 days از ڈیفیکلٹ، اس کے بعد وہ چیز روٹین کا حصہ بن جاتی ہے۔ اگر ماہ رمضان کو ہم اس انداز سے لے لیں کہ یہ 30 دن جو اللہ نے دیے ہیں، اس میں اچھی عادتیں اڈاپٹ کرنا ہے اور بری عادتوں کو نکالنا ہے، اور اس کی ایسی پریکٹس کرنی ہے کہ پورے مہینے کے بعد سارا سال میرے لیے اور اچھی عادتوں پر کام کرنا آسان ہو جائے۔ فار ایگزامپل، ہم میں سے تقریباً سارے لوگ روزانہ 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں، تو جب پورا مہینہ 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں تو عادت ڈیولپ ہو جانی چاہیے۔ پورا سال پڑھیں پھر نماز۔ ماشاءاللہ رمضان میں تہجد کی نماز پڑھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ ہم سحری میں سارے اٹھتے ہیں، تو بھائی سحری کرنے سے پہلے 2 رکعت، میکسیمم 8 رکعت تہجد کی ہے، 2-4 جتنی اللہ نے توفیق دی تہجد پڑھیں۔ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد ہے، تو آپ روزانہ 30 دن تک جب تہجد کے عادی بنیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہ رمضان کے بعد بھی اس ہیبٹ کو آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح درود پاک، اب رمضان میں سینکڑوں بار آپ درود پاک پڑھنے کی عادت ڈالیں تاکہ رمضان کے بعد بھی درود پاک پڑھنے کی عادت باقی رہے۔ تو اللہ کرے کہ یہ ماہ رمضان کو ہم اچھی عادتوں کے اپنانے کے لیے اور بری عادتوں کو اپنے اندر سے نکالنے کے لیے، اب رمضان تو گزر جائے اور وہی ٹاکسک پرسنالٹی ہے، وہی لڑائی جھگڑے والا بندہ ہے، وہی جناب بد اخلاقی ہے، تو اس کا مطلب رمضان سے پیوریفیکیشن ہم نے حاصل نہیں کیا۔ دیکھیں جو بارش برستی ہے نا، بارش اگر نرم زمین پر برسے تو سبزہ اگا دیتی ہے، اور پتھروں پر برسے تو پتھروں پر پانی ٹھہرتا نہیں، وہ بہہ جاتا ہے۔ قصور بارش کا نہیں ہوتا، قصور زمین کا ہوتا ہے کہ وہ زمین کیسی ہے۔ رمضان میں رحمت کی بارش برس رہی ہے، اب میں دیکھوں کہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں میرے دل میں عبادت کے پھول کھلے، میرے اندر اخلاق کی کلیاں کھلی، میری دل کی زمین پر کوئی سبزہ ہوگا، یا رمضان تو آیا مگر فرق کچھ نہ پڑا، وہی انداز، وہی لڑنا، وہی جھگڑنا، وہی غصہ، وہی غلط کام، تو پھر اس کا مطلب میری دل کی زمین اتنی سخت ہے کہ ماہ رمضان بھی مجھ پر کچھ اثر نہ ڈال سکا۔ نہیں میرے پیارے اسلام بھائیو، قرآن کہتا ہے تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اب حالانکہ اگر ہم غور کریں نا تو ماہ رمضان میری اور آپ کی تقوی کی کتنی شاندار پریکٹس کرواتا ہے۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنا، گناہ کرتے وقت یہ بات کا خیال آ جانا کہ رب دیکھ رہا ہے۔ اب پتہ ہے میں اور آپ ڈیلیبریٹلی کتنا شاندار تقوی کا روزانہ ٹیسٹ دے رہے ہیں۔ ابھی آپ سب بیٹھے ہیں افطار کی ٹیبل پر، آپ سب کے سامنے پانی کی بوتل بھی پڑی ہوئی ہے اور آپ کے سامنے کھانے پینے کی چیزیں بھی پڑی ہوئی ہیں، آپ کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ حالانکہ کوئی روکنے والا تو نہیں۔ کیا خیال آئے گا؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اچھا چلیں، آپ کہیں گے یہاں تو لوگ ہیں نا، اکیلے میں کون کھاتا ہے؟ گھر میں کئی لوگ اس وقت ہوں گے، ہمارے بچے ہوں گے، مائیں بہنیں گھر میں ہیں، کوئی اگر کمرے میں نہ ہو، آپ اکیلے ہیں گھر میں، فریج کھولے چیزیں موجود ہیں، آپ افطار سے پہلے کیوں نہیں کھاتے؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اچھا اس کو تو چلے پھر بھی کھانا پینا ہے نا، آپ جب وضو کیا، آپ نے اثر میں وضو کیا ہوگا، ہم نے منہ میں پانی لیا تھا، برابر میں وضو خانے پر بیٹھے بندے کو بھی پتا نہیں چلے گا کہ یہ گھونٹ اگر ہم اندر اتار لیں کس کو پتا ہے، لیکن ایک قطرہ آپ نے نہیں اترنے دیا۔ واٹ واز دا ریزن؟ کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، آپ کے منہ میں پانی تھا، حلق اور منہ میں 1 انچ کا فرق تھا، کیوں نہیں کھایا آپ نے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ لک ایٹ بیوٹیفل، یعنی رمضان کتنی پیاری روزانہ پریکٹس مجھ سے کروا رہا ہے۔ لعلکم تتقون، قرآن کہتا ہے روزے اس لیے فرض کیے کہ تم تقوی اختیار کرو، اور میں اور آپ روزانہ اس بات کی پریکٹس کر رہے ہیں کہ نہ کھا رہے نہ پی رہے، 1 منٹ پہلے بھی کھانا نہیں کھاتے۔ اچھا سحری کا وقت ختم ہو گیا، ابھی کوئی چیز باقی رہ گئی تھی، بندہ کہتا نہیں یار ارے بھائی کھا لو، نہیں اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا مگر رب دیکھ رہا ہے۔ اب میرا سوال ہے آپ سب سے، جو رب مجھے اور آپ کو کھانے پیتے ہوئے دیکھ رہا ہے وہ جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھ رہا؟ یہ صرف کھانے پینے میں تقوی کیوں ہے؟ حدیث پاک سناتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جو شخص ماہ رمضان میں اپنی زبان کو بری بات سے نہ روک سکے، حدیث پاک کا مضمون ہے، اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ بھوک کا روزہ ہے، زبان کا روزہ نہیں، کھانے پینے کا روزہ ہے، آنکھ کا روزہ نہیں، کھانے پینے کا روزہ ہے، کان کا روزہ نہیں۔ یہ کیسا روزہ ہے؟ روزہ یہ ہے کہ میری زبان بھی روزے سے ہو، میری زبان سے کیسے کسی کو تکلیف پہنچے، میری زبان سے جھوٹ کیسے نکلے، میری زبان سے لڑائی کیسے ہو۔ رمضان کو ماہ صبر کہا گیا، مگر حال یہ ہے کہ رمضان میں شاید سب سے زیادہ بے صبری دیکھنے کو ملتی ہے۔ ابھی عصر کے بعد آپ جائیں روڈوں پہ، بات بات پہ لڑائی ہو رہی ہوگی،
سب نے روزہ رکھا ہے. بھائی روزہ رکھا ہے اس کا مطلب لڑنے کی اجازت تھوڑی مل گئی ہے. لیکن صبر ہمارے اندر نہیں رہا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں ماہ رمضان کو اپنی اچھی عادتوں کو ڈیولپ کرنے کے لیے گزارنا ہے. یہ مہینہ ماہ صبر ہے, یہ مہینہ ماہ سخاوت ہے. رمضان کی اہمیت کو سمجھنا ہو نا, سبحان اللہ. تو ایک ہی حدیث کافی ہے, ویسے تو بہت سارے فضائل ہیں مگر ایک حدیث پاک میں آتا ہے, میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتی کہ سارا سال ہی رمضان ہو. اب آپ غور کریں, اس سے مطلب سمجھیے کہ رمضان کی اہمیت کیا. میں دوبارہ اگر عرض کر دوں کہ مہربانی کر کے اگر آپ بیٹھ کے بیان سن لیں, آنے والوں کو جہاں جگہ ملے وہ بیٹھ جائیں, ورنہ یہ اللہ رسول کی گفتگو میں سب لوگ کھڑے ہوں گے تو آپ دوسروں کو بھی ڈسٹرب کر رہے ہیں. جائز کا کوئی ناجائز سمجھ جائے گا, کوئی ناجائز کا جائز سمجھ جائے گا. تو افطار کے بعد آپ کو جس سے ملنا ہے وہ ملنے. اگر آپ نے بیان کے لیے بلایا ہے تو مہربانی کر کے آپ کچھ منٹ غور سے توجہ سے بیان سن لیں. تو میں ایسے یہ کر رہا تھا کہ ماہ رمضان یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو معلوم ہوتا رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان ہو. اس قدر رمضان کی اہمیت ہے. اس کا پہلا عشرہ عشرہ رحمت, دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت, اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. دیکھتے ہی دیکھتے اب دیکھیں آج 8واں غالباً روزہ ہو گیا. عشرہ رحمت ہمارے اندر سے, ابھی ہم سوچ رہے تھے رمضان آنے والا ہے, رمضان کے 8 روزے گزر گئے. تو رمضان کو آپ نے اور میں نے غنیمت جاننا ہے. اللہ نے مجھ پر اور آپ پر احسان کیا ہے پھر رمضان دے کر, اور اس مہینے میں مغفرت کروانی ہے, غفلت میں نہیں گزارنا. کیونکہ میں اب آپ کو ایک دعا سنانے جا رہا ہوں. یہ دعا کی ہے جبریل امین نے. Try to understand the status of Jibreel Amin. He is the leader of the angels. فرشتوں کے بھی سردار ہیں. اور آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک و برباد ہو جائے. اور یہ دعا کون کر رہا ہے؟ جبریل امین. اس دعا پر آمین کہا نبی پاک علیہ السلام نے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہے؟ جبریل امین دعا کریں اور رحمت للعالمین علیہ السلام آمین کہیں, اٹ مینز اٹس کمپلسری. یہ تو کنفرم ہو گیا کہ جس نے رمضان میں اپنی بخشش نہ کروائی وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا. اچھا اب رمضان میں بھی بخشش کیوں نہ ہو؟ ان لوگوں کی کیسے ہوگی جو رمضان میں بھی غفلت کا شکار ہے؟ کئی لوگ روزے نہیں رکھ رہے, کئی تراویح نہیں پڑھ رہے, کئی نمازوں میں سستیاں کر رہے ہیں. خدا کے واسطے ایسا نہ کریں. اللہ نے رمضان میں ہمارے لیے مغفرت کا سامان کیسے کیا کہ نیکیوں کا اجر بڑھا دیا گیا. نفل کا ثواب فرض کے برابر, فرض کا ثواب 70 گنا. اللہ اکبر. روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار بخشے جاتے ہیں. آج بھی بخشے جائیں گے. ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ آج بخشے جانے والوں میں ہمارا نام بھی لکھ دے. تو میں نے اور آپ نے باقاعدہ کوشش کرنی ہے. اب آخر میں آپ کو نبی پاک علیہ السلام رمضان کیسے گزارتے تھے. دیکھیں ہم مسلمانوں کے لیے سب سے بیسٹ رول ماڈل تو ہمارے آقا ہے نا. ہم انہی سے سیکھ لیتے ہیں کہ وہ رمضان کیسے گزارتے تھے. واٹ واز دا ہیبٹس آف رسول پاک علیہ السلام ان رمضان. بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان آتا تو نبی پاک اپنے بستر پر کم تشریف لاتے, ساری رات دعاؤں میں اور عبادت میں گزارتے, اور پیارے آقا کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا, متغیر ہو جاتا تھا. شارحین لکھتے ہیں یہ رمضان میں چہرے کے رنگ بدلنے کا مطلب یہ تھا کہ نبی پاک کو یہ فکر ہو جاتی کہ کہیں رمضان میں حق کے بندگی ادا کرنے میں کمی نہ رہ جائے. یہ کس کا کون توجہ کر رہا ہے؟ کس کو یہ فکر ہے؟ جن کے صدقے رمضان ملا. سچ بتاؤ ہمیں کتنی فکر ہونی چاہیے تھی, مگر آج ہمیں تو 2-3 فکریں ہی ہیں. ہاں بھائی آج افطاری کہاں کرنی ہے, آج سحری کہاں کرنی ہے, رات کو کدھر کھانا ہے. نوجوان رمضان ٹورنامنٹ میں لگے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. ہماری گفتگو کا ٹاپک یہی ہے, افطار کہاں کرنا ہے, سحری کہاں کرنی ہے. ارے ٹاپک یہ ہونا چاہیے تھا آج تلاوت کہاں کرنی ہے, آج دعا کہاں کرنی ہے, آج تراویح کا کیا پروگرام ہے, آج جا کے تہجد کدھر پڑھنی ہے. یار رمضان عبادت کے لیے آیا تھا, مگر انفارچونیٹلی ہم لوگوں نے اسے فوڈ فیسٹیول بنا دیا ہے. آج کسی کو آپ رمضان کی روڈوں پر کسی غیر مسلم کو لے کر آ جائیں کراچی کی روڈوں پر کہ یار ذرا بتاؤ یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے, تو لوگ شاید یہ بتائیں گے کہ لگتا ہے مسلمانوں کا کوئی کھانے پینے کا تہوار آیا ہے. ہر طرف کھانے پینے ہو رہے ہیں. اور جناب رمضان تو بھوکا رکھ کر اللہ کے قریب کرنے آیا تھا, مگر کچھ یار دوست ایسے جن کا رمضان میں بھی وزن بڑھ جاتا ہے. کیوں بڑھتا ہے بھائی؟ آپ تو روزے بھی رکھتے ہیں. وہ سحری میں زیادہ اس لیے کھاتا ہوں کہ پورا دن بھوکا رہنا ہے, افطار میں اس لیے زیادہ کھایا کہ پورا دن بھوکا رہ کر آیا تھا, پھر رات 2-3 بار اور کھایا کہ کل پھر روزہ رکھنا ہے, تو الٹا رمضان میں روزے رکھ کے بھی وزن بڑھا لیا. حالانکہ رمضان بھوک برداشت کر کے تاکہ بندے کی یہ کمزوری اس کو اللہ کے قریب کرتی ہے. اب سچ بتائیں اس وقت بات کرنے کو بھی جی نہیں چاہ رہا ہوتا. عصر کے بعد جو افطار کے قریب وقت ہے, یہ وقت ہوتا ہے احساس کرنے کا یہ میری اوقات ہے, اور میں اور آپ ابھی تھوڑی دیر میں افطار کر لیں گے. مگر یہ بھوک یاد دلاتی ہے کہ دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جن کے پاس روزانہ کھانے کو نہیں ہوتا, وہ روزانہ بھوک میں ہوتے ہیں. ہمارا تو افطار کے بعد ڈنر ریڈی ہے. کئی لوگ ہیں جن کے پاس آج بھی ڈنر نہیں ہے. رمضان یہ احساس دلانے آتا ہے. نبی پاک علیہ السلام کا ایک اور انداز, رمضان میں پیارے آقا جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے, اور اس کے بعد اتنی سخاوت فرماتے کہ روایتوں میں آتا ہے تیز آندھی سے زیادہ نبی پاک سخاوت فرماتے, ہر آنے والے سائل کو دیتے. تو دوسرا انداز کیا پتا چلا پیارے آقا کا کہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے.
ہو سکے تو گھر والوں کے ساتھ مل کر دور کریں, آپ قرآن پڑھیں, آپ کے گھر والے سنیں, پھر بیوی یا بچوں میں سے کوئی پڑھے اور آپ سنیں کہ یہ نبی پاک کا انداز ہے کہ وہ جبریل امین کے ساتھ دور کرتے تھے. اور پھر سخاوت کریں, یہ ماہ سخاوت ہے. ماشاءاللہ کئی لوگ تو اپنی پوری زکات ادا کرتے ہیں, مگر چونکہ ریئل اسٹیٹ کے لوگ بیٹھے ہیں, اب بہت بدقسمتی کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اب بہت بڑی تعداد ایسی بنتی جا رہی ہے جو اپنی زکات پوری نہیں دے رہی, پراپر زکات کا حساب نہیں کرتے. اچھا کچھ لوگوں کو کہو بھائی زکات دیں تو کہتے ہیں مارکیٹ بڑا مندہ ہے, کاروبار ڈاؤن ہے. تو جناب پہلے یہ فارمولا سمجھ لیں, زکات آپ کی آمدنی پر نہیں ہے, زکات آپ کے کیپٹل پر ہے. اگر آپ کی آمدنی کم ہو گئی ہے تو کیپٹل تو موجود ہے نا, جو مال تجارت ہے, جو سونا چاندی ہے, جو کیش اویلیبل ہے, اور اب سال پورا ہونے کو ہے تو جو اس کے شرعی تقاضے ہیں اس کے مطابق پوری زکات نکالنی ہے, چاہے وہ زکات کروڑوں روپے کیوں نہ ہو. یاد رکھیے, دل پر بوجھ نہ لیجیے گا, ہمیشہ یاد رکھیں اگر لاکھوں زکات دے رہے ہیں تو رب نے کروڑوں دیے ہیں تو لاکھوں زکات بنی نا. اگر اللہ نے کروڑوں زکات بنا دی ہے تو جناب اربوں دیے تو آپ کی کروڑوں زکات ہے, تو زکات دل پر بوجھ کیوں بن گئی؟ ارے یہ تو قارون کا طریقہ تھا جس نے حضرت موسیٰ کے سامنے زکات دینے سے انکار کیا اور اس کو اس کے خزانے کے ساتھ زمین میں دھسا دیا گیا. مسلمان تو خوش دلی کے ساتھ زکات دیا کرتا ہے. میں تو ایک دعا کرتا رہتا ہوں, آپ کو اچھی لگے تو آمین کہہ دو کہ یا اللہ وہ مال نہ دینا جس کی زکات دل پر بھاری پڑ جائے, اے اللہ وہ مال دے جس کی زکات میں خوش دلی سے ادا کروں. ارے زکات دینے والا تو سجدہ شکر ادا کرے کہ میرے مولا تو نے دینے والا بنایا, مانگنے والا نہیں بنایا. تو جو اس وقت غریبوں کا حال ہے, جو مسلمانوں کی کیفیت ہے, اپنے غریب رشتہ داروں کو دیکھیں, اپنے غریب ملازمین کو دیکھیں اور زکات تقسیم کریں, ان کا رمضان اچھا کریں. یاد رکھیے نبی پاک نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. میرے نبی نے وعدہ فرمایا ہے, اور آپ یہ دیکھ بھی لیں, ذرا چیک کر لیں کہ جو اب میرے اسلامی بھائی پوری زکات دیتے ہیں اگلے سال وہ زیادہ زکات دیتے ہیں. یہ کیسے؟ کیونکہ مال بڑھ جاتا ہے, اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے. تو نبی پاک یہ مہینے میں سخاوت فرماتے. آپ بھی نیت کر لیں کہ آپ نے خوب سخاوت کرنی ہے, اور اپنے رشتہ داروں, اپنے ملازمین کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ میں گزارش کروں گا کہ دعوت اسلامی جو دنیا بھر میں دین متین کی خدمت کر رہی ہے, 150 سے زیادہ ملکوں میں دین کا پیغام پہنچا چکی ہے, 19,000 سے زیادہ مدرسے ہیں جن میں لاکھوں بچے بغیر فیس کے قرآن پاک اور درس نظامی کر رہے ہیں. اس امت کو لاکھوں حافظ قرآن اور علماء اور ناظرہ پڑھنے والے دعوت اسلامی نے دیے, اور اللہ کی رحمت سے ویلفیئر کے کام دیکھیں تو دنیا کے کئی ملکوں میں الحمدللہ مسلمانوں کی امداد کا سلسلہ جاری ہے. اس وقت بھی فلسطین کی وادیوں میں دعوت اسلامی کے مبلغین موجود ہیں, معذور بچوں کے سینٹر ہوں, یتیم خانے ہوں یا کلینکس ہوں, دعوت اسلامی بناتی چلی جا رہی ہے. تو میری گزارش ہے کہ اس بار اپنی زکات میں, اپنے فطرے میں اپنی دعوت اسلامی کو یاد رکھیں. آخری بات کر کے دعا کی طرف چلتے ہیں. رمضان کے بعد ہمیں عید سے پہلے فطرہ دینا ہوتا ہے. اچھا فطرے میں بھی ہم سب سے سستی کیٹیگری والا فطرہ لیتے ہیں. آج کل 300 روپے گندم کا فطرہ ہے. لیکن جناب میں سوال یہ کروں گا, جس طرح کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, کیا عید کے کپڑے سب سے سستے والے پہنتے ہیں؟ کیا عید کے جوتے سب سے سستے والے لیتے ہیں؟ تو جناب یہ فطرہ سب سے سستا والا کیوں؟ یہ شکرانے کا انداز ہے کہ جب رب نے ہمیں اچھا بنایا ہے تو جو فطرے میں کیٹیگریز نبی پاک نے بیان فرمائی کہ جو کا بھی فطرہ ہے, کھجور کا بھی فطرہ ہے, کشمش کا بھی فطرہ ہے, تو جناب ہم اچھا فطرہ دیں. اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ کر فطرہ دیں کہ اے مولا تو نے پورا رمضان بہترین افطاری کروائی, اب فطرہ بھی تیری راہ میں میں بہترین ادا کروں گا. جو زیادہ اچھا دیتا ہے اللہ اس سے زیادہ عطا فرماتا ہے. رب کریم سے دعا کرتا ہوں کہ رب کریم اس مہینے میں ہمیں خوب سخاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں پھر مبارکباد آپ کی انتظامیہ کو اتنا پیارا پروگرام سجانے پر, جن جن لوگوں نے اس میں حصہ ملایا, اللہ ان سب کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. اب آئیے دعائے افطار میں شامل ہو جاتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان وافوض امری الى اللہ ان اللہ بصیر بالعباد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے رب کریم ہم سب کے آج کے روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما, ہماری ہمارے ماں باپ کی, نبی پاک علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش فرما. اے کریم ہمیں نیک بنا دے. ماہ رمضان میں جو اچھی عادتیں ہمیں ملی ہیں اے اللہ پورا سال ان عادتوں کو اپنانے والا بنا. ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے. اے اللہ ہمیں با اخلاق بنا دے. سب کے روزی روزگار رزق حلال میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرما. اے اللہ قرض داروں کے قرضے اتر جائیں. بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. میرے مولا روٹھوں کو منا دے, بچھڑوں کو ملا دے. اے پروردگار جتنے ہاتھ اٹھے ہیں تو سب کے نام بھی جانتا ہے اور سب کے کام بھی جانتا ہے. اے اللہ سب کی جھولیاں بھر دے, سب کی مرادیں پوری کر دے. اے پروردگار جو تڑپ رہے ہیں انہیں کعبہ دکھا دے, جو مچل رہے ہیں انہیں مدینہ دکھا دے. اسی سال ہمیں رمضان مکہ رمضان مدینہ نصیب فرما. اسی سال ہمیں حج کی سعادت نصیب فرما. اے اللہ ہم میں جو جس پریشانی میں ہے تو سب کے پریشانیوں کے نام بھی جانتا ہے, ان بندوں کے کام بھی جانتا ہے. افطار کا وقت ہے, مانگنے کا وقت ہے. اے اللہ سب کی جھولیاں بھر دے, سب کی مشکلیں آسان کر دے. اے پروردگار عالم اسلام کا بول بالا فرما. بالخصوص میرے مالک وطن عزیز پاکستان پر مشکل وقت آیا ہے. اے اللہ ہمارے
وطن کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو، آل اور اولاد، دین اور ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دہشت گردوں کی دہشت گردیوں سے ہم سب کی جان چھڑا دے، ہمارے وطن کو امن و سکون کا گہوارہ بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم ببركة ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الامي واله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله۔ مسلمان ہیں ہم سب بھی تیری عطا سے ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، خدایا برے خاتمے سے بچانا، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا